سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک سیدی یا رحمۃ للعالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو العلی الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال والكرم ثم الرداء عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑ مرتبہ شکر عظیم ہے جس نے آپ نے ہونے کا بھائی کرم فرمایا۔ ایک مرتبہ پھر 5 تاریخ میں نسبت سے عابد حدیثوں کے روم میں ماہانہ ملاقے کا انعقاد تقریب ہے جس میں آبا بیکر حضور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حدیث ذکر پاک کی فرماتے ہیں اور وہ کلام میں اگر تک احترام کیا جاتا ہے۔ رب کائنات پنڈت پاک کی نسبت سے اس محفل کا سجانا اور اس میں آ کے بیٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی عزتیں عطا فرمائے اور شاہ صاحب کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے اور اس سمندر میں صبح قیامت اللہ وسعت ترقی عطا فرمائے۔ ہوا کسی وقار رب کائنات جس کو یہ توفیق کے خاص عطا فرماتا ہے اس پہ بڑی مہربانی ہوتی ہے اور یقیناً یہ پنجاب پاک کی نسبت کے حوالے سے یہ جو پاک محفل ہے یہ کچھ نصیب لوگ یہ چمک کیا کرتے ہیں کہ جس کے مقدر میں قضائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی۔ یا رسول اللہ بستی جس کے مقدر میں قضائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی اور میں بھول گیا کہ گلزار جنت سامنے جب صورت آئی تیرے در کی اور پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا۔ ہم نے جسے بھی تصویر دکھائی تیرے در کی صد شکر کہ میں بھی ہوں بھکاری تیرے در کا صد فخر کے حاصل ہے قضائی تیرے در کی اور یہ ارض و سماوات تیرے حسن کی خیرات کا صدقہ محتاج ہے ساری خدائی تیرے در کی۔ یہ ارض و سماوات تیرے ہی حسن کی خیرات کے صدقہ۔ علامہ ظہوری صاحب کہتے ہیں کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا کسی شاید ابھی انتے سایہ نہ ہوتا نہ عرش کرسی تے ناچا نہ تارے شب و روز ہندے نہ ہندے نظارے نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ گویا نہ زندہ نہ ہورا نہ قصے نہ آدم نہ ہوا نہ یعقوب و یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختہ نہ تاجاں دے سلطان ہوندے نہ ہی محلہ دے والی تے نہ ہی دربار ہوندے نہ ملتی کدی کسی نو زندگانی اے ہوائی نہ ہوندی تے نہ ہوندا اے پانی نبی ولی غوث نہ اے افضال ہوندے نہ ہی مہینے تے نہ اے سال ہوندے نبی ولی غوث تے نہ اے افضال ہوندے نہ ہی مہینے تے نہ اے سال ہوندے جے ربیع الاول دا نہ ہوندا مہینہ پھر کون جاندا سی مکہ مدینہ نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوتا ظہوری
کسے شے کا اتنے سایہ نہ ہوتا جو رب نے محمد ہی بنایا نہ ہوتا. یہ ارض و سماوات تیرے حسن کی خیرات کا صدقہ محتاج ہے ساری خدائی تیرے در کی. اور آیا ہے نصیرات تمنا یہی لے کر آیا ہے نصیرات تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کی جائے صفائی تیرے در کی. جس کے مقدر میں قضائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. حضور جسے پسند کرتے ہیں جس پہ کرم نوازی کرتے ہیں وہی ایسی محفلوں میں آتا ہے. ایسی محفلوں کی زینت وہی بنتا ہے جس کو حضور پسند فرما لیتے ہیں. حضور نے پسند کیا ہے اسی لیے ایسی محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے. اور اب آپ آ کے بیٹھتے ہیں. رب کائنات ہمارا یہاں پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اباب وقار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذکر پاک کی محفل ہے. حضور کا ذکر کرنا یہ خاص و خاص لوگوں کے کام ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہمارا وطیرہ ہے کہ تو شاہ تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. یا رسول اللہ تو شاہ تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں جبریل حضور کی بارگاہ میں. حضور فرماتے جبریل تو نے سبھی کو دیکھا ہے بتا تو میرے جیسا بھی دیکھا ہے. جبریل نے جو جواب دیا حضرت امیر خسرو نے اس کو قلم بند کیا. آپ کہتے ہیں ایک روز جبریل سے کہنے لگے شاہ امم. ایک روز جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. کہنے لگے جبریل امین افاق ہاں گردیدم افاق ہاں گردیدم میرے بنا بردیدم بسیار خوبہ دیدم لیکن تو چیزیں دی کری. اقبال کہتا ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب دوسرا کو آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکانیں آئینہ ساز میں. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. اور تو سب سے اول تو سب سے آخر اولو ما خلق اللہ دھری. جابر حضور کے بارگاہ میں عرض کرتے کملی والے میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ اللہ نے جب ساری کائنات کو بنایا ہوگا تو سب سے پہلے کسے بنایا ہوگا. حضور فرماتے یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کمل نور ہی. جابر اللہ نے جب کائنات کو بنانا چاہا تو سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور سے پوری کائنات کو پیدا فرمایا. تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن تمام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں لاکھوں خور بن جاتے جو ہی تو بھی اٹھتا ہے جاب تیرا. ہے سائنس تو بھی عجب انسان جو خوف پہ محشر سے ہے ہر آسان. ہے سائنس تو بھی عجب انسان جو خوف پہ محشر سے ہے ہر آسان. ارے تو جن کی ہے ناچ پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا. بارگاہ سرور کونین میں نازل ہونے والی آیات بینات کی تلاوت حافظ محمد لقمان چشتی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جانم کیا شان تمہاری
سو جانے سے واری ہے، کیا پیشی کروں تجھ کو، کیا چیزیں ہماری ہے آقا، کیا پیشی کروں تجھ کو، کیا چیزیں ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ ہم چھوڑی کے اس دار کو، جائیں تو کہاں جائیں آقا، ہم چھوڑی کے اس دار کو، جائیں تو کہاں جائیں، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، سولا بھی برے ہیں ہم، کہلاتے تمہارے ہیں آقا، سولا بھی برے ہیں ہم، کہلاتے تمہارے ہیں، ایک نظر کرم کرنا، یہ عرض ہماری ہے، ایک نظر کرم کرنا، یہ عرض ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، خوبصورت حاضری تلاوت اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کو برکتیں اور نعت مصطفیٰ کے توسط سے ہمارا یہاں کے بیٹھنا قبول فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے، اور جس گھر میں محفل نعت کی، جس گھر میں محفل نعت کی اشکوں سے سجائی جاتی ہے، جس گھر میں محفل نعت کی اشکوں سے سجائی جاتی ہے، تصویر بنا کر اس گھر کی جنت میں لگائی جاتی ہے، تصویر بنا کر اس گھر کی جنت میں لگائی جاتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے گھروں میں حضور کا ذکر خیر کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت و انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، اور بالخصوص ذکر فلکن پاک یہ خوش نصیب لوگوں کا وطیرہ ہے۔ خوبصورت کلام کے لطیف اشعار پڑھ رہا
توجہ کیجئے گا، ایمان تازہ ہوگا ان جملوں کو سن کے کہ دین و دنیا میں اگر کچھ کامران چاہیے، دین و دنیا میں اگر کچھ کامران چاہیے، دین و دنیا میں اگر کچھ کامرانی چاہیے. 3 مرتبہ میں نے یہ پہلا مصرع پڑھا ہے، چاہتا ہوں 5 مرتبہ پڑھوں کیونکہ اس کے بعد جو جملہ آنے والا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ ساری زندگی بھی مگر شکر ادا کرتا رہے تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. جتنا بڑا یہ مصرع دے رہا ہوں توجہ کرنا. اللہ جانے کون سمجھے گا، کون سنے گا، کون سن کے سبحان اللہ کہے گا. جملہ سنیے گا، اگر اندر نہ کوئی کہے تو پھر سبحان اللہ کہنا، ورنہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں. دین و دنیا میں اگر کچھ کامرانی چاہیے، دین و دنیا میں اگر کچھ کامرانی چاہیے پھر در زہرا سے تم کو لو لگانی چاہیے. دین و دنیا میں دین و دنیا میں اگر کچھ کامرانی چاہیے پھر در زہرا سے تم کو لو لگانی چاہیے. پھر کہہ رہا ہوں چوتھی مرتبہ کہ دین و دنیا میں اگر تمہیں کچھ کامرانی چاہیے در زہرا سے تم کو لو لگانی چاہیے. اجرے پیام رسالت پر نبی فرما گئے، اجرے پیام رسالت پر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اجرے پیام رسالت پر نبی فرما گئے الفت میری اولاد سے نبھانی چاہیے. اجرے پیام رسالت پر نبی فرما گئے، اجرے پیام رسالت پر نبی فرما گئے الفت میری اولاد سے نبھانی چاہیے. پوری توجہ چاہوں گا اس جملے کے لیے، اس کلام کا پرمغز جو شعر ہے وہ دے رہا ہوں. اجرے پیام رسالت پر نبی فرما گئے الفت میری اولاد سے نبھانی چاہیے. وصف اولاد فاطمہ ہر کوئی نہیں لکھ سکتا، وصف اولاد فاطمہ ہر کوئی نہیں لکھ سکتا، شان اولاد فاطمہ ہر کوئی نہیں لکھ سکتا. ارے ان کی مدحت کے لیے بندہ بھی خاندانی چاہیے، ان کی مدحت کے لیے، ان کی مدحت کے لیے بندہ بھی خاندانی چاہیے، ان کی مدحت کے لیے بندہ بھی خاندانی چاہیے. آج کچھ لوگ ہیں جو حضور کا کھا کے ہی حضور کی اولاد کو متعلق ایسی ویسی باتیں کر رہے ہیں. میں نے یہ جملہ پہلے اس ہفتے میں بھی بہت بڑی محفل میں پڑھا تھا، یہاں پہ بھی کہہ رہا ہوں، تجوید کے ساتھ اس جملے کو وقت کر رہا ہوں کہ ان کی مدحت کے لیے بھی بندہ خاندانی چاہیے. اس طرح نہیں ہوتی خفیہ حمایتیں. ممبر بھی حضور کا، لنگر بھی حضور کا، مخالفت بھی حضور کی حال کی. اس طرح نہیں ہوتی خفیہ حمایتیں. ہمت رکھ، حوصلہ مزید رکھ، ذرا کھل کے سامنے آ، حوصلہ مزید رکھ. بیٹے کا نام میں نے حسین رکھ لیا ہے، تو بھی بیٹے کا نام برملا یزید رکھ. اس طرح نہیں ہوتی خفیہ حمایتیں. بندہ بھی ان کی مدحت کے لیے بندہ بھی خاندانی چاہیے. حضور کی بارگاہ میں آتی ناز کے لیے ملتمس ہوں حضرت علامہ سرفراز آصف صاحب سے حضور کی بارگاہ میں آتی نعت پاک بھی صلی اللہ علیہ رسول اللہ
ایک رب دا ایک رب دا
दिन रात तड़प दुख दर्द जुदाइयां सहना मैं सजे हुजूर रो के ए हो अर्ज़ा करदा तस्वीर बड़ोंदिया गुज़र गई मेरी उम्र मदीने दे दिव्यां दी तस्वीर बड़ोंदिया गुज़र गई सरकार डूब जाए शाम में बचा तो सूरज डूब जाए शाम में हर पास हर
माशाअल्लाह जज़ाक अल्लाह। वक्त हमारा बिल्कुल पूरा होने वाला है, हाफिज़ साहब का वक्त है, लेकिन ये हमारे भाई तशरीफ़ लाए हैं सनातन मुस्तफ़ा शाह साहब के हुक्म पे शाह साहब के बारे में दो शाह चलने आगे लगाए। इतने में हाफिज़ साहब तशरीफ़ ले आते फिर चल एक बातें हाफिज़ साहब से फिर दुआ करेंगे। मैं नात मुस्तफ़ा के लिए सैयद इस्ताक़ शाह साहब की गुज़ारिश करूँ हम जो शाह साहब दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि
کے 2 یا 3 اشعار پیش کر کے باقی حاضر مکمل کرتا ہوں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، کٹیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کٹیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، حاضر و ناظر حاضر و ناظر حاضر و ناظر نور بشرا غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلنا تیرے کیوں نہ پلنا تیرے آقا کا بھارے ہونے سے، کیوں نہ پلنا تیرے کیوں نہ پلنا تیرے آقا کا بھارے ہونے سے، اب تو میزان پہ سرکار پہ آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار پہ آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ صلاۃ الشاہ جناب گورا سید رسید رسول شاہ صاحب کے کلام تھے، اشعار آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے. وہ ایسے عظیم شخصیت ہیں کہ جنہیں اپنے بھی مانتے ہیں اور بیگانے بھی مانتے ہیں. ان کا ایک ہی قطعے کے انداز میں ایک شعر کہہ رہا ہوں کہ بے وجہ کسی پہ کوئی نہیں مرتا نصیب، ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے، ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے. محمد علی سے گولو صاحب حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، 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 خدا کرے کبھی تیبہ
کا نوکر ہوں ہمیشہ پنجے تن نسبت ہی میرے کام آئے غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں میں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنجے تن نسبت ہی میرے کام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ماشاءاللہ محمد علی چشتی گوڑی صاحب کی بارگاہ میں اپنی حاضر پیش فرما رہے تھے غلام حشر میں جب سید الورا پہ چلے چراغ گلہ میں سید نصیر نصیر چراغ لے کر جو شاہ مدینے کے چلے ہوائے خود کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے اور وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دوران ارے جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے اور طلب ہوئی جب سر کوسین شب اسرا حضور باقی جو منزل تھے مسکرا کے چلے اور نظر بہان میں پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لہر اسی لیے نہا کے چلے اور یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے ذرا دیکھو تو ارے یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے ذرا دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے جھونکے ہوا پہ چلے درود پڑھتے ہوئے جھونکے ہوا پہ چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے ہم کے سائے میں سر اٹھا کے چلے چراغ لے کر جو شاہ مصطفیٰ کے چلے ہوائے خود کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے بارگاہ نام میں ہدیات کے لیے میں باری باری سب کو دعوت دیتا آ رہا ہوں اب چاہ رہا ہوں کہ عوام ایک نعرہ بلند کریں اور میں آپ سب کے حوالے کروں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت علامہ حافظ صغیر احمد چشتی بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق الله يجعل له مخرجا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين باب ذوالفقار
اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اس پروردگار عالم نے ایک مہینہ گزرنے کے بعد فکری، روحانی، اصلاحی ماہانہ محفل پاک میں میری اور آپ کی حاضری ہوئی۔ میں اور آپ زندگی کے لمحات کے بہترین وقت پہ یہاں بیٹھے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جو انشاءاللہ تعالی مرنے کے بعد قبر میں، حشر میں انشاءاللہ تعالی کام آئے گا۔ وقت بڑا قیمتی ہے، چاہے کوئی پڑھا ہوا ہے چاہے کوئی نہیں پڑھا ہوا، جس سے بھی پوچھو وہ کہتا ہے وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ وقت جو ہے اچھی طرح کاٹ لو ورنہ یہ وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ پتہ ہی نہیں چلتا یہ وقت کی ہوائیں اچانک بندے کو کدھر سے کدھر لے جا کر چلی جاتی ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ انتہائی مختصر وقت میں کے ضمن میں ایک دو حدیثیں بیان کر کے احساس کے ساتھ گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ارشاد ربانی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو اللہ سے ڈر گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی نجات کا راستہ نکال دے گا۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، جس نے قدر کر لی اس کی مثال ایسے ہے، جیو تو ایسے جیو دنیا احترام کرے، مرو تو ایسے مرو زمانہ سلام کرے۔ زندگی کو قیمتی بنا لو۔ حدیث مبارکہ میں ہے حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکاری، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجبت النار بالشہوات، ہم نے شہوتوں سے اس جہنم کو ہم گھیرا ہوا ہے، وحجبت الجنۃ بالمکاری، اور خاردار تاروں کی مانند جو ہے اس کے راستے ہیں جنت کے۔ یعنی کہ جہنم کے راستے میں جو ہے خواہشات ہیں۔ دیکھا نہیں دنیا کے مزے، دنیا کے لطف۔ کئی بندے کہتے ہیں میں موسیقی سنتا ہوں تو مجھے لطف آتا ہے، تو موسیقی کا سننا جو ہے یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اور جنت کے راستے میں اپنے نفس کو خوب لتاڑنا پڑتا ہے۔ بندہ مومن اپنے نفس کو لتاڑتا ہوا نماز تہجد ادا کرتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے جسم کو مگر وہ جنت کا راستہ ہے۔ تو گویا یہ دنیا کے چند روزہ زندگی میں مزے، یہ لطف، بندہ کئی مرتبہ جھوٹ بول کے وہ اس کی چیز نہیں ہوتی پنجایت میں حاصل کر لیتا ہے، یا اس کا مال نہیں ہوتا وہ کسی سے لے لیتا ہے جھوٹ بول کے، یا کبھی ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو جھوٹ بول کے گاہک سے پیسے لیتا ہے۔ گاہک جب اس کی دکان سے باہر نکلتا ہے خوش ہوتا ہے کہ میں نے اسے دگا لگا لیا، وہ اسے دگا نہیں لگاتا، وہ اپنے آپ کو دگا لگا لیتا ہے۔ تو زندگی کے چند ساتھ ہیں، انہیں قیمتی بنا لو۔ میں اور آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیث مبارکہ کی روشنی میں قیدی ہیں، قید خانے میں ہیں. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. یہ دنیا جو ہے جو مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کافر سمجھتا ہے کہ سب کچھ یہی ہے، مال ملا، بنگلہ ملا، دنیا کی عزت ملی، دنیا کا لباس ملا، بینک بیلنس ملا، بنگلے ملے. وہ سمجھتے ہیں یہی تو سب کچھ ہے. لیکن بندہ مومن کو پتا ہے کہ میں نے زندگی کی مشکلات کاٹ کے، تکالیف کاٹ کے میں نے مر جانا ہے. مرنے کے بعد پھر قبر میں، حشر میں پھر انشاءاللہ اللہ تعالی جنت عطا فرمائے گا. تیسری حدیث مبارکہ، دنیا کی محبت اور آخرت کی محبت. اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت عطا فرما دے. جسے آخرت کی فکر اللہ عطا فرما دے، ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے گزرے، کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی انہیں مسکراتا نہیں دیکھا. کہ حضرت کیوں نہیں مسکراتے؟ کہتے ہیں جب سے فکر آخرت اللہ نے عطا فرمائی، جب جہنم کا منظر سامنے آتا ہے تو پھر مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے. تو حدیث کے راوی حضرت مستورد بن شداد ہیں. شارح مشکات نے لکھا یہ چھوٹے صحابی ہیں، ان سے میں نے تو ویسے کتنا مطالعہ کیا، ایک ہی حدیث کے راوی مجھے ملے ہیں یہ، اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں ملی. حدیث مبارکہ کے راوی حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسے ہے جس کے پیچھے دوڑیں ہم نے لگائی ہوئی ہیں. بھائی بھائی کو قتل کرنے پہ تلا ہوا ہے، مال کے پیچھے ہم سب کو قربان کرنے کو تیار ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھانے پہ تیار ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہی بس سب کچھ ہے. فرمایا ایک انگلی سمندر میں، اسے باہر نکالو، اتنا بڑا سمندر، ایک انگلی اس میں ڈالو اور باہر نکالو، سمندر کے پانی سے وہ انگلی کتنی بیگ کے واپس آئے گی. خود سمجھ لو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی یہ مثال ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی صرف اتنی مثال ہے، ایک چھوٹی انگلی سمندر میں ڈالو اور اسے باہر نکالو، تھوڑا سا پانی لے کے آتی ہے جس کی کوئی مثال بھی نہیں ملتی. فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی یہ مثال ہے. اگر بندہ سمجھنے پہ آئے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ہیں، ایک تندرستی، ایک فراغت. بہت خسارے میں ہیں لوگ اس تندرستی میں، ایک خسارے میں. وہ قسمت والا بندہ ہی ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ زندگی میں تندرستی بھی عطا فرمائے اور تندرستی کے بعد اللہ تعالیٰ فراغت بھی عطا فرمائے. ایک شخص تھا نا، وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا ہمسایہ تھا. کسی نے دیکھا جنت میں جس مقام پہ احمد بن حنبل ہیں اسی مقام پہ اسے دیکھا. دیکھنے والا حیران ہو گیا، یار احمد بن حنبل کہاں اور کہاں یہ بندہ، یہ ہمسایہ تھا امام احمد بن حنبل کا، اسے جنت پہ کہاں دیکھا جس مقام پر امام احمد بن حنبل ہے. خواب میں اس سے پوچھا کہ یہ تجھے مقام کیسے ملا؟ کہا میں کثیر الاولاد تھا، میری اولاد بڑی زیادہ تھی. میں جب دیکھتا تھا امام احمد بن حنبل کو رات کی تاریکی میں لمبا قیام کرتے، رکوع سجدہ کرتے، رب کو یاد کرتے، تو مومن کی جو نیت ہوتی ہے اس امت میں، نیت پہلی قومیں عمل کرتی تھی تو اجر ملتا تھا، مگر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرد ابھی ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو کام وہ کرنا چاہتا ہے اللہ اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے. فرمایا کہ تو کیسے جنت میں اس مقام پہ پہنچا؟ ان کا اصل بات یہ ہے کہ جب احمد بن حنبل عبادت کرتے لمبے قیام، سیر الاولاد ہوں، دن بھر محنت کرتا، رات کو تھکا ہوا بستر پہ چلا جاتا، تو میں یہی میری خواہش ہوتی، اے اللہ جلدی جلدی میں فارغ ہو جاؤں. بیٹیاں ہیں ان کی شادی کر کے اگلے گھر میں چلی جائیں،
میں اس سے فارغ ہو گیا، اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں احمد بن حنبل کی طرح رات کو لمبے قیام کروں گا، لمبے رکوع اور سجدے کروں گا، وقت کی میں قدر کروں گا، مگر مجھے موقع وہ نہیں ملا، نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا فرما دیا۔ یہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ۔ خوش قسمت ہو تمہارے عقیدے کے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ کوئی اپنے محبوب کی طرف کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیتا، یہ بھی گوارا نہیں کرتا کوئی میرے محبوب کو دیکھ لے۔ رب نے اس امت پہ کتنا فضل کیا، اپنا محبوب عطا کر دیا۔ تو یہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ ہے، یہ مقام ہے کہ آج ہم گناہ بھی کرتے ہیں، اللہ اپنے محبوب کے سر کے پردہ ڈال دیتا۔ تو وقت کو قیمتی بنا لو۔ یہ تو وہ شخص تھا نا امام احمد بن حنبل کا ہمسایہ جو ارادہ اچھا رکھتا تھا، ابھی وقت نہیں بیچارے کو ملا، مگر ہم نے دیکھا یہ گندے نالے کی طرف جائے نا پچھلے ٹائم تو 70 سال کے بابے بیٹھ کر جو نا آپس میں وہ گیمیں کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی انہیں دیکھ کے ابھی کچھ نہ کہا جائے تب بھی دیکھ کے ہنستے ہیں، کہتے ہیں محسوس یہ کراتے ہیں غلط کام یا مگر چھوڑنا نہیں ہمیں عادت پڑ گئی ہے، پہلے بچپن پھر جوانی پھر بڑھاپا، اب بڑھاپے کے بعد پھر کون سا وقت ہے۔ پنجابی میں مشہور ہے نا کہ اب تو کہتے ہیں تیریاں لتاں ہونتے قبر دے وچ نے، کسی بوڑھے 70 سال کے بوڑھے سے کہے نا یہ بات تو آگے دے جوان سے کہتا ہے تو پہلے مار، حالانکہ مرنا سب نے ہے، وہ بیچارہ کہنے والا مذاق نہیں کر رہا، تو وہ کہتا ہے بچپن بھی گزر گیا، جوانی بھی گزر گئی، اب بڑھاپا بھی گزر رہا ہے، اب تیرے پاس کون سا وقت آئے گا کہ جب کی بارگاہ میں جھک جائے؟ وقت کب آئے گا تیرے پاس؟ وقت کی قدر نہیں کرتا، اس لیے جسے اللہ تعالیٰ، میں نے بڑے بندے دیکھے بیچارے بڑے تہجد گزار نیک بندے ہوتے ہیں لیکن کثیر الاولاد ہوتے ہیں، بیچاروں کا کاروبار بھی کم ہوتا ہے، لیکن بڑے میں نے معاشرے میں ایسے بندے دیکھے اللہ تعالیٰ نے فراغت بھی دے دی، مال بھی دے دیا، پینشن بھی لگ گئی، بچوں نے فارغ کر دیا، ابو جی اب آپ فارغ ہو، اللہ اللہ کرو، کوئی کام نہیں کرنا، اس کے باوجود پھر بھی وہ کام نہیں چھوڑتے، دنیا کے کام۔ میرے پاس بڑی شکایتیں آئیں، جیسے ابا جی کو سمجھاؤ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، پھر ایسے ایسے کام کرتے ہیں، لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں، یار جسے یہ موقع مل جائے بچے خود کہیں ابو جی سب کچھ ہم دیں گے، آپ کی ذمہ داریاں ختم ہو گئی، وہ اللہ کا شکر ادا کر کے مسجد میں جا کے رب کی بارگاہ میں جھک جائے۔ وقت اپنا قیمتی بنا لو۔ ایک بزرگ آئے تھے نا، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، سرحد شریف سے میری ملاقات ہوئی، لوگوں نے کہا حضرت درس دو، فرمانے لگے آپ سب کو پتا ہے جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، تمہیں سارا پتا ہے، کس کا ادب کرنا ہے کس کا نہیں کرنا سارا تمہیں پتا ہے، یہی میرا درس ہے، پتا تو سارا ہے، عمل کرنا شروع کر دو، پتا تو سارا ہے، عمل کرنا شروع کر دو۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ آج کا درس قرآن پاک اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ جو مشن، یہ گلی گلی، کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر، یہ جو ہوکا دیا جا رہا ہے، یہ ہوکا کہاں سے چلا؟ اس کی تاریخ ہے کہ مکہ المکرمہ سے یہ پیغام چلا کہ جب چند صحابہ تھے، چند صحابہ وہ بھی چھپ کے رب کی بارگاہ میں جھکتے، وہ تو خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت اعلان کیا آؤ آج کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، بچوں کو یتیم کرانا ہو، آؤ مقابلے میں۔ تو اس وقت صحابہ کرام نے علل ایران نماز پڑھنا شروع کی۔ یہ مشن بڑا مشکل تھا، مکی دور کے اندر بڑا مشکل تھا، چلتا چلتا یہ صحابہ نے پڑاؤ ڈالا مدینہ شریف کے اندر، پھر یہ وہاں سے یہ قافلہ چلا مشن کو لے کر کربلا کے اندر،
یہ سلسلہ محبت آج تک احمد بن حنبل، ابو حنیفہ، امام شافعی، غوث اعظم، داتا علی حجویری، یہ سلسلہ چلتا چلتا آج یہ دین کی امانت ہمارے پاس پہنچ چکی ہے۔ ہم نے اس کے لیے وقت نکالنا ہے اور اسلام کی حقیقت کو ہم نے اجاگر کرنا ہے، جس میں وقت تھوڑا ہو اور کام زیادہ ہو۔ ہم وقت بہت زیادہ وقت دے دیتے ہیں بعض دفعہ، لیکن اس میں فائدے والا کام تھوڑا کرتے ہیں۔ طریق پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، اسلام کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے ہمارے یہ درس کے بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں۔ میں آپ حضرات جہاں بھی محض گفتگو ہوتا ہوں، میں مختصر الفاظ میں دعوت فکر دیتا ہوں، میں دعوت فکر دے رہا ہوں۔ کتنے درس گزر گئے، کتنے چہرے ان میں سے بھی نظر آتے ہیں وہاں موجود تھے، کتنے چہرے ہیں جو اس سے پہلے نہیں۔ میں سب کو اللہ کی رضا کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کے لیے میں آپ حضرات کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز پروگرام تو اور بھی ہوتے ہیں کافی، لیکن جو قریب تر ہوتا ہے یا جس کا میں میزبان ہوں، میں اس کی دعوت دیتا ہوں انشاءاللہ آئندہ جمعہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد۔ میں نے جمعے میں بھی اعلان کیا کہ جو افراد یہاں جمعہ ادا کرتے ہیں یا برجات کے رہنے والے ہیں انہیں تو ٹائمنگ کا سارا پتا ہے، لیکن وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں شاید شادی آ تو 10 بجے تک ہوتا ہے، لیکن قریب جو مسجد ہوتی ہے ہم وہاں سے ٹائم پوچھ لیتے ہیں، اور جو ہی قریب مسجد کی اذان کا وقت ہوتا ہے 5 منٹ پہلے ہی ہم اپنی محفل کو برخاست کر دیتے ہیں، چاہے کوئی آئے نہ آئے، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو۔ جو انتظامات کرنے والے ہوتے ہیں انہیں میں پہلے کہہ دیتا ہوں یار ہو سکتا ہے آج 5 بندے آئیں، ہو سکتا ہے 10 آئیں، ہو سکتا ہے سارا حال مکمل ہو جائے، لیکن الحمدللہ جتنے پروگرام شادی حالوں میں ہوئے جو دوست کیے انہیں پتہ ہے عوام کا جمع غفیر تھا۔ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھتے ہو ہماری وہ تصویری جلکیاں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ سردار پیلس چوک گوڑے شاہ، وہاں پر انشاءاللہ تعالی نماز مغرب کے فوراً بعد انشاءاللہ پروگرام ہوگا۔ آئندہ جو جمعے آ رہے ہیں چند یہ ڈبل پروگرام بھی ہیں انشاءاللہ۔ عصر کے بعد گرو نانک پورہ کیمپ نمبر 2 نز پانی والی ٹینکی، وہاں پر بھی درس قرآن ہوگا۔ اس کے فوراً بعد مغرب کے بعد سردار پیلس چوک گوڑے شاہ، اور اس سے اگلے جمعے 24 کو قریب ہی انشاءاللہ نسیم پیلس نوشہرہ روڈ پر ہمارا پروگرام ہے۔ پھر اس سے جو اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی دابو ان میرج ہال مین جی ڈی روڈ کثیر کاموں کی کے اندر انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد ہے، اور میں ہو سکتا ہے 8 اکتوبر سے پہلے دوبارہ حاضری مشکل ہے، 8 اکتوبر سے پہلے اب حاضری تو اس کے بعد ہی ہوگی حاضری، 5 ربیع النور کو ہوگی انشاءاللہ، 1 ربیع الاول شریف 8 اکتوبر طریق پیغام مصطفیٰ کے زیر اہتمام سالانہ عظیم الشان پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا پنڈال سج رہا ہے، اور وہاں پر انشاءاللہ ہم اس مقدس مہینے کا استقبال کریں گے۔ 1 ربیع النور 8 اکتوبر بعد نماز مغرب اتنی بڑی کانفرنس ہوگی، مگر عشاء کی اذان کے وقت مکمل ہو جائے گی۔ جتنا چھوٹا پروگرام ہے اتنا ہی اجتماع ہوگا، اس لیے درجا کے عوام سے میں پہلے کہتا ہوں اگلی سیٹوں میں تشریف لے کے آنا اور قریب مساجد میں جا کے نماز ادا کرنا۔ کرون پیلس جناح روڈ آپ حضرات نے دیکھا ہے، جناح روڈ چوک جناح روڈ پر جی بہت بڑا شادی حال ہے، وہاں پر انشاءاللہ سالانہ عظیم الشان پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے، وہاں پر انشاءاللہ تعالی اختتام پر وسیع مدنی لنگر کا بھی انتظام ہوگا، اور ہم وہاں پر درود و سلام پڑھتے ہوئے یہ اعلان کریں گے عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا۔ بڑی خوش قسمتی ہوگی، میں انشاءاللہ محبت بھری نگاہوں سے وہاں بھی آپ کا انتظار کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی
افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں آرزا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام اے سب رسولوں کے رسول یہ سلام آج گانا ہوگا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ایک دفعہ سورۃ فاتحہ ایک دفعہ کل شفا کے استادہ دے مل کر والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتهمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. علیہ کریم پانی قرآن پاک سورہ مزمل 313 مرتبہ درود تنجینہ 3000 مرتبہ دون مول خزانہ 10,000 مرتبہ 1000 مرتبہ دون مول خزانہ نمبر 2 5000 مرتبہ سورہ انشراح 5000 مرتبہ سورہ قریش 5000 مرتبہ سورۃ العصر سورہ کوثر سورہ اخلاص 5000 مرتبہ پہلا کلمہ استغفار لاکھ ہزار مرتبہ. مولا کریم تلاوت ہوئی نعت شریف پڑھیں گی کہ آخر کے اندر چند لمحات بیان ہوا جو کچھ ورقے جو اتر لکھا میں پڑھ کے سنایا. اس کے علاوہ احباب نے سورہ اخلاص سورہ فاتحہ درود پاک پڑھا. اے اللہ جو صحیح پڑھا گیا تیری بارگاہ پیش کرنے قبول فرما. پڑھن کے اندر جو کمی کوتاہی رہ گئی مولا اپنی رحمت کے نال معافی عطا فرما. جو کچھ پڑھا تیرے پیارے حبیب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مقدس بارگاہ پیش کرنے مولا قبول فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے توسل جنال 1,24,000 انبیاء دی روان پیش کرنے مولا قبول فرما. امام صحابہ کرام ازواج مطہرات اہل بیت اعظام دی روان پیش کرنے مولا قبول فرما. تابعین تبع تابعین غوث کتب ولی ابدال علماء حق حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر ہم سے اپنی مسلمان بچیاں بچے مردان دنیا چلے گئے اللہ سب دل خالص وابست سے پیش کرنے قبول فرما. خصوصاً بالخصوص سفر مظفر دے مہینے کے اندر اولیاء کرام کے عرس مبارک میں خصوصاً اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی حضور پیر تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی حضور داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمہ اس کے علاوہ دیگر بزرگان دین دے عرس مبارک ہوندے نے اے اللہ سب کی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما. خصوصاً بالخصوص شاہ صاحب کے والدین اور اس گھر کے نال تعلق رکھنے والے چھوٹے بڑے جڑے افراد دنیا میں چلے گئے اے اللہ سب کے خالص وابست سے پیش کرنے قبول فرما. بھائی عارف ساڑا بھائی بلا انہاں دی ہمشیرہ صاحبہ دنیا تو پردہ کر گیا جی نماز جنازہ دی. اللہ قرآن پاک کی آیات یا برکتاں دے نال اس دی محفل پاک دی برکتاں دے نال درود و پاک دی برکتاں دے نال اے اللہ ہمشیرہ صاحبہ نو جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ جتنے احباب ہاتھ اٹھا کے دعا بھی منگتے ہیں اللہ سب دیاں خالی جوڑیاں اپنی نعمتاں دے نال بھرپور فرما. اے اللہ یہ سارے
بندے اپنے گھروں واپس لوٹن گے اللہ گھراں پہنچن تو پہلے محفل پاک کی برکتاں دا مولا سارے گھراں دے اندر نزول فرما سارے بندے ذریعے معاش کاروبار واسطے نکلن گے اللہ گھراں کاروبار دے پہنچن تو پہلے اے اللہ کاروبار کے اندر رزق کے اندر برکتاں پیدا فرما اے اللہ ملک پاکستان نو سلامتی عطا فرما وطن عزیز نو امن دا گہوارہ بنا اے اللہ جتنے مسلمان مقروض نے سب نو قرضے تو نجات عطا فرما جو تنگ دست نے پریشان نے بیمار نے اے اللہ تو فضل فرما کرم فرما الہی بحق کے محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی کر قبول جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد नाम रखेगा नहीं जे ढीम रखनी शुरू करती मेरा नाम रखो नाम रखो सिद्दीकी साहब हज़रत प्लेट के वो प्लेट नाना चुप दे Hello.
پڑے گا